رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے، بادشاہ 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 خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے، رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے، اونچے کرو سر دروازے، اونچے قوسم دارو، اونچے کرو سر دروازے، اونچے قوسم دارو، دے اونچے کرو، چاند لالا بادشاہ دے اونچے کرو، رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ، بادشاہ 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 اور یسوع مسیح کی جلال دا بادشاہ کون ہے، کون بادشاہ کمال دا، رب تو جنگ وچ ہے زوراور، او بادشاہ جلال دا، رب تو جنگ وچ ہے زوراور، او بادشاہ جلال، بادشاہ 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 بادشاہ، اور یسوع مسیح کی ہاللویا۔ اونچے کرو سر دروازے، اونچے قوسم دارو، اونچے کرو سر دروازے، اونچے قوسم دارو، چاند لالا بادشاہ آوے، سر تے اونچے کرو، چاند لالا بادشاہ آوے، سر تے اونچے کرو، رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے، رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ، بادشاہ 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 بادشاہ، اے جلال دا بادشاہ کون ہے، کون بادشاہ کمال دا، جلال دا بادشاہ کون ہے، کون بادشاہ کمال، آپ کی باری ہے، جلال دا بادشاہ کون ہے، کون بادشاہ کمال، لشکراں دا رب یہوہ، او بادشاہ جلال دا، لشکراں دا رب یہوہ، او بادشاہ جلال دا، بادشاہ 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 بادشاہ، رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ، اونچے کرو سر دروازے، اونچے قوسم دارو، آپ لوگوں کی باری ہے،
ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे हो सब दारो जा जलाता बादशाह आवे सिर दे ऊंचे करो जा जलाता बादशाह आवे सिर दे ऊंचे करो बादशाह तालियां बजाएंगे खुदावंद के जलाल के लिए। हालेलुया। आज बहुत खूबसूरत बातें खुदावंद के कलाम में से करने को हूँ और मेरा ईमान है कि आज आप कुव्वत भी पाएंगे और बरकत भी पाएंगे। आज जो हमारा टॉपिक है मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस, दीनदारी का भेद। क्या टॉपिक है जी? दीनदारी का। गॉडलीनेस का मतलब है पाकीज़गी, दीनदारी और नहायत पाक होना। इसकी मिस्ट्री क्या है, इसका भेद क्या है, आज हम देखेंगे। स्टडी कर रहे हैं हम पहले तीमुथियुस की, जिसमें से ये दूसरा जो है वो सरमन है और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ और खुदावंद के नाम की तमजीद हो कि खुदावंद ने ये फजल किया कि हम क्रिसमस से पहले क्रिसमस सीज़न से पहले तीमुथियुस का पहला ख़त जो है उसके अंदर से कुछ सीख सकें। निकाले मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से पहला तीमुथियुस 3 बाब 16 आयत। इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है, यानी वो जो जिस्म में जाहिर हुआ और रूह में रास्तबाज ठहरा और फरिश्तों को दिखाई दिया और गैर कौमों में उसकी मुनादी हुई और दुनिया में उस पर ईमान लाए और जलाल में ऊपर उठाया गया। आमीन आमीन। बड़ी खूबसूरत ये वर्स है और इस वर्स के अंदर से मैंने बहुत कुछ सीखा है। पौलुस रसूल अपने एक बहुत ही मोहब्बत करने वाले शागिर्द को खुदा के कलाम के बारे में सिखा रहा है और उसमें से एक चीज़ जो उसे बता रहा है वो मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस है, दीनदारी का भेद है। और मैं ये कहूँगा कि ये हर एक ईमानदार के दिल की तख्ती के ऊपर लिखा होना चाहिए। ना इस भेद से दाएं मुड़े, ना इस भेद से बाएं मुड़े, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी इस रेवलेशन, इस भेद, इस मिस्ट्री को अपनी जिंदगी के अंदर जारी करने में लगा रहे और ना सिर्फ अपनी जिंदगी में बल्कि उसके इर्द गिर्द मौजूद जो लोग हैं उनकी जिंदगी में भी इस भेद को जो है वो प्लांट करना शुरू करें। अपने बच्चों की जिंदगी में, अपने बहन भाइयों की जिंदगी में, हर जगह पर इस मुकाशफा को जो पौलुस रसूल के वसीला से रूह कुदस कहता है, इस मुकाशफा को जो है प्लांट करना शुरू करें। एंड दैट इज वेरी सिंपल। सिंपल तो है लेकिन इसके अंदर और भी बहुत सारी खूबसूरती है जो आज हम देखेंगे। पहली चीज जो पौलुस कहता है, पढ़े ग्रीक वर्जन पढ़े तो वहां पर यह लिखा हुआ है कि देयर इज नो कंट्रोवर्सी, मिस्ट्री इज विदाउट एनी कंट्रोवर्सी। यानी किसी भी झगड़े, किसी भी जो है वो दो ख्यालों में बटा हुआ ये भेद नहीं है। और ये भेद जो है ये बहुत बड़ा भेद है, इसके अंदर कोई तनाज़ा नहीं है और ये भेद बहुत बड़ा है। तो दिलों के अंदर रखना जरूरी है, अगली नस्लों तक पहुंचाना जरूरी। अगली नस्ल तक ना पहुंचा आपकी जिंदगी का मकसद इनकम्प्लीट है, आपकी जो है वो अधूरी है। यीशु मसीह के सामने जब आप हाजिर होंगे तो आप जीरो होंगे। और पौलुस जो है इसको एम्फसिस कर रहा है,
اس پر زور ڈال رہا ہے، اس پر جو ہے وہ مضبوطی سے کھڑا ہوا ہے۔ پولس اپنے شاگرد تیموتھیوس کو یہ بھید بتانے کو ہے، اور یہ بھید ہے کیا؟ Why it is so important? What is this mystery? یہ بھید کیا ہے؟ پہلی چیز manifestation in flesh، نکالے میرے ساتھ کلسیوں پہلا باب 15 سے 17 آیت، جلدی سے پڑھے جی۔ وہ اندیکھی ہاں اندیکھے خدا کی صورت، خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ پہلے کیا ہے جی؟ مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، آسمان کی اور زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، ہاں جی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے، اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ آمین آمین۔ The first revelation, what we believe, and you also believe, that God is manifested in flesh, God himself, the Logos، وہ جو ابتدا سے خدا کے ساتھ ہے اور لکھا ہوا ہے وہی خدا ہے، وہ خدا کی ذات، وہ گاڈ بینگ مینیفیسٹ ہو رہی ہے، اور اس کی مینیفیسٹیشن، اس کا اظہار، اس کا ظہور جو ہے وہ فلیش کے اندر موجود ہے، انسانی جسم کے اندر، کسی اور چیز کے اندر نہیں، بلکہ انسانی جسم کے اندر وہ ظاہر ہوا، اور اس کے لیے ایک بدن تیار کیا گیا، اس کے لیے بدن تیار کیا گیا۔ This secret, this revelation cannot be understood، یہ ریولیشن پاک روح کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے، جب تک روح القدس مدد نہ کرے۔ اور پولس یہاں پر کہتا ہے کہ یہ بھید جو ہے نا، یہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ جسم میں ظاہر ہوا ہے، وہ جسم میں ظاہر ہوا ہے۔ It is impossible، اگر مذاہب کا مطالعہ کیا جائے تو خدا جسم نہیں بن سکتا، خالق مخلوق کی صورت میں ظاہر نہیں ہو سکتا، جس کے وسیلہ سے ساری چیزیں بنائی گئیں۔ یہی لکھا ہوا ہے نا جی، کیا لکھا ہوا ہے؟ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے بنائی گئیں اور اس کے لیے بنائی گئیں، دیکھی ہوں یا اندیکھی ہوں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، سب چیزیں جس کے وسیلہ سے بنائی گئیں، جو کہ تمام تر چیزوں کا خالق اور مالک ہے، وہ مولود ہونا ایک بہت بڑی ریولیشن ہے۔ اٹ از امپاسبل، یہ ہو نہیں سکتا، لیکن خدا نے انسان کے لیے، کیونکہ انسان کو خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا تھا، اس لیے اپنے آپ کو بھی اس نے انسان کی صورت میں ظاہر کر دیا ہے۔ کوئی جانور، کوئی چرند، کوئی پرند، کوئی سمندر کی مخلوقات خدا کے امیج پر نہیں بنائے گئے۔ امیج پر کون بنایا گیا؟ انسان بنایا گیا۔ اور ضرور ہے کہ جو چیز خدا کے امیج پر بنائی گئی ہے، خدا بھی اپنے آپ کو اسی کے اندر مینیفیسٹ کر۔ یہ ہے بھید۔ اس کی مینیفیسٹیشن انسان کے اندر ہی ہو سکتی تھی اور کسی کے اندر نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ ظاہر مولود صرف اور صرف انسان کے اندر ہی ہو سکتا تھا اور کسی چیز کے نہیں۔ آج بھی روح القدس انسان کے اندر سے ہو کر کام کرتا ہے۔ His manifestation is in the believers۔
not anywhere else. Only the people who are on the image of God. जब आप इमेज ऑफ गॉड पर हो जाते हैं, जब आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, जब आप उसके जैसे बनना शुरू हो जाते हैं, तो रूह कुदस आपके अंदर से जाहिर होना शुरू हो जाता है। जरूर था कि वो मौलूद मुकद्दस इंसान के अंदर जाहिर होकर खुदा का बेटा कहलाता। पहले वो खुदा का बेटा नहीं था। आप कहेंगे कैसी बात करे भाई साहब, असी तो कर करके थक गए, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस के नाम से इत्थे पता नहीं की आंदा है, हम तो ये कह कह कर थक गए। मैं आपको बताता चलूं, वो कलमा खुदा था, आज भी है। वो कामिल खुदा था, आज भी है। बेटा तो वो इंसान के अंदर जब जाहिर हुआ तो कहलाया कि ये मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम भी जब हम उसको पहन लेते हैं, जब हम उसमें मौलूद हो जाते हैं, जब हम उसमें बर्थ ले लेते हैं, तो हम भी खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। हालेलुया। हमारे बारे में भी यीशु ने कहा, ये मसीह मेरे हम मेरास हैं। हम मेरास का क्या मतलब होता है? इक्वल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का पता है किसी को? किसी दी जायदाद है, किसी दे प्यो दी है, किसी दी बाप दी जायदाद ताड़ी भी है। क्या एक बंदा उन्हें ले सकता है? नहीं ले सकता। जिन्ने बच्चे उन्ने हिस्से। जब वो बेटे की सूरत में जाहिर हुआ, इंसान की शक्ल ले ली उसने, जाहिर हुआ है। जब वो जाहिर हुआ है तो वो अकेला बेटा नहीं रहा, उसने मसीह में शामिल होने वाले हर एक शख्स को खुदा का बेटा और अपना हम मेरास बना दिया है। हालेलुया। ये भेद छोटा नहीं है। मसीह यीशु तो उसका बाद में नाम रखा गया, वो खुदा है। हालेलुया। पाक रूह की बड़ी हुजूरी आई है। हालेलुया। वो खुदा है, कहें वो खुदा है। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। ओ प्रेज जीसस। वो खुदा जो इब्तिदा से इकट्ठा था, कभी एक दूसरे से जुदा होने का सोचा भी ना होगा, आपके लिए और मेरे लिए बाप से अलहदा हो रहा है और जिस्म में आ रहा है। What a great revelation. It was impossible, but for God everything is possible. Hallelujah. Hallelujah. खुदा है ना, उसने कर दिया। क्यों? ताकि आप और मैं दोबारा बाग़े अदन में उससे मुलाकात कर सकें। हालेलुया। आज बाग़े अदन च जाके भी असी मुलाकात दे ख्वाहिशमंद नहीं हाँ। ओहो हो। बेटे और बेटियां हैं, कितने हैं? यीशु मसीह में शामिल होकर उसका बपतिस्मा ले चुके, वो सब क्या हैं? खुदा के फर्जंद हैं, बेटे और बेटियां हैं, अदन में हैं। दे आर इन पैराडाइज। और अदन के बारे में क्या कहा जाता है? वहां पर पाकीज़गी का जो है वो शोहरा था। तमाम नबातात, तमाम तर चरिंद परिंद ये जानते थे कि ये जिसको उसने अपने हाथों से बनाया और ज़िंदगी का दाम फूंका है, ये भी पाक है। हालेलुया। और उस पाक ज़ात को मिलने के लिए कलमा खुद आता था।
باپ کو تو کسی نے نہیں دیکھا. کون آتا تھا؟ کلمہ خدا. ایک دن وہ آیا. لکھا ہوا کہ ہر شام کو ایوری ایوننگ دیر واز این انکاؤنٹر ود ہیم. ایوری ایوننگ, رات 10 بجے یا 9 بجے, جتنے بجے مرضی, بٹ ایوری ایوننگ. ایک دفعہ کیا ہوا, وہ آیا اور وہ ڈھونڈ رہا تھا. پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. پہلے جب بھی وہ آیا, آدم اور حوا اس کے آنے سے پہلے اس کے سامنے موجود تھے. لیکن اس دفعہ نہیں ہوا. اس دفعہ نہیں ہوا. اس دفعہ کیا ہوا؟ وہ ڈھونڈتا رہا, وہ آواز لگاتا رہا, آئے آدم تو کہاں ہے؟ گو کہ اس کو پتا تھا کہ وہ کہاں ہے, لیکن پھر بھی وہ آوازیں لگاتا رہا کہ تو کہاں ہے. آج بھی تاڑا پادری آوازاں لگاندا رہندا ہے, اے ٹریزا کتھے میں. سوری, کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا. اے آدم تو کہاں ہے؟ ٹائم ہے تیرا ملنے کا مجھے. میں دیکھ آیا ہوں تیرے لیے, لیکن تو کہاں ہے؟ جب انسان گناہ میں ہو نا, پھر خدا دی زوری دے لئی کوئی معنی نہیں رکھ دی. پھر کی ہوندا ہے؟ پھر وہ دوڑتا ہے, چھپتا ہے, اپنے لیے جگہ ڈھونڈتا ہے. کتھے مینوں پناہ ملے, میں خدا دے سامنے نہ ہی جاواں. اس کے باوجود کہ آدم اور حوا گناہ میں تھے, کلمہ خدا ان کو ملنے کے لیے آ رہا ہے. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے, ملنے کے لیے آ رہا ہے. سب چیزوں کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کے ایٹیٹیوڈ کے اوپر ہے. اس کے سامنے اگر ایٹیٹیوڈ تہمت لگانے والا, اپنی غلطی نہ ماننے والا ہوگا, تو عدن سے باہر نکالے جائیں گے اور پھر وہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا. لیکن اگر forgiving ہارٹ ہوگا, گریٹفل ہارٹ ہوگا, خدا سے معافی کی التجا ہوگی, تو پھر اس کے فردوس میں ہمیشہ تک رہیں گے, اس زندگی کے درخت میں سے کھاتے رہیں گے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے. لیکن disobedient people, وہ لوگ جو اپنی غلطی نہیں مانتے, وہ لوگ جو خدا سے دور ہیں, نافرمان ہیں, وہ کبھی بھی خدا کی حضوری میں کھڑے نہیں ہو سکتے. اس آدم کے لیے وہ آیا ہے جن نے کیا, میں تو نہیں پھل کھادا. ان کے لیے وہ آیا ہے. He manifested himself in the flesh to make you holy. پہلا باب 15 سے 17 ہے. جلدی سے پڑھے پھر آگے چلنا ہے, بہت کچھ آج کہنے کو ہے. ہاللیلویہ. کلسیوں پہلا باب 15 سے 17 آیت. ہاں جی پڑھیں. اندیکھی خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے. ہاں جی. کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں, آسمان کی ہو یا زمین کی, دیکھی ہو یا اندیکھی, تخت ہو یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات, سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں. آمین. لکھا ہوا ہے کہ وہ تمام چیزوں سے پہلے مولود ہے. بھائی صاحب کیا مطلب اس کا؟ نکسن بھائی, وہ سب چیزوں سے پہلے ہی پیدا ہو چکا ہے. کیسے مولود ہے؟ مولود لکھا ہوا ہے. مولود کا کیا مطلب ہے؟ تولد ہونا, پیدا ہونا. وہ پہلے سے مولود ہے. His manifestation is before creation. میں خداوند سے پوچھ رہا تھا, خداوند اس کا کیا مطلب ہے؟ خداوند نے مجھے بتایا, جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس نے انسان کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا, وہ خدا کی شبیہ پر تھا. اس کا مطلب یہ ہے
کہ وہ کلمے کی شبیہ پر تھے، مولود وہ تو پہلے سے ہو چکا تھا، اور ہم سب اس کو دیکھ کر بنائے گئے ہیں۔ وی آر میڈ آن ہز امیج۔ کلمہ خدا وہ جو پہلے سے مولود ہے، ہمیں بھی اس کی امیج پر بنایا گیا، اور کہا گیا کہ انسان کو میں نے اپنی شبیہ پر بنایا ہے۔ اور بنایا بھی کس نے؟ اسی نے بنایا جس کا نام یسوع رکھا گیا بعد میں۔ اسی نے بنایا، اسی نے ترتیب دیا، اور اسی نے دم پھونکا، اور روح القدس نے ہمیں جیتی جان کر دیا۔ اس نے اپنی شبیہ پر بنایا، اس لیے پولس کہتا ہے کہ وہ تمام چیزوں سے پہلے مولود ہے۔ ہاللیلویا، سمجھتے نہیں آئی؟ دوسری چیز، the second mystery is justified in spirit، روح میں راست بازی۔ لوکا کی انجیل پہلا باب 35ویں آیت۔ اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، کس کے اوپر؟ وہ جو خدا کی شبیہ پر بنائی گئی ہے، اور حق تعالیٰ خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی کیونکہ تو پاک ہے، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اس وجہ سے کہ تو پاک ہے اور تو خدا کی شبیہ پر بنائی گئی ہے، روح القدس جب تیرے اوپر نازل ہوگا تو تیرے اندر سے جو بیٹا پیدا ہوگا وہ جو ہے خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ He was justified by the Spirit۔ روح نے اسے جسٹیفائی کیا ہے۔ مولود تو وہ پہلے سے تھا، لیکن روح القدس نے وہ جو پہلے سے مولود ذات تھی اس کو مریم کے بطن میں، وہ جو داؤد کی نسل میں سے تھی اور خدا کی شبیہ پر بنائی گئی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ پاک تھی۔ یہ لکھا نا، وہ راست باز تھی، خدا سے ڈرنے والی تھی۔ خدا اپنے مکاشفات ان لوگوں کے اندر سے جاری کرتا ہے جو پاک ہوتے ہیں اور روح القدس کا مقدس ہوتے ہیں، اور روح القدس ان کے اندر سے جاری ہوتا ہے اور کریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کریشن بغیر پاکیزگی دے نہیں جیوندی۔ جاؤ لکھ لو کتے۔ پاکیزگی ہوگی تو روح القدس سایہ کرے گا، روح القدس سایہ کرے گا تو جسٹیفائی بھی کرے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ لوگ کہندے نے او جی میں شاباش دینا ایک سوشل میڈیا والیاں نو نا نہیں لواں گا، اور ہر خادم نو انہوں نے کھوتا کوڑا سمجھا ہے، سارے نو ایکو طرح ہی، جن کے ذریعے سے خدا کام کرتا ہے وہ بھی، اور جن کے ذریعے سے نہیں کرتا ان کو بھی۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، you must be justified by the Spirit, not by the people۔ آپ روح القدس سے جسٹیفائی ہوں، لوگوں سے ضرورت نہیں ہے جسٹیفائی ہونے کی۔ You don't need to۔ آپ کی راست بازی پاک روح کے اندر سے جاری ہونی چاہیے، تمہارے نیک کام دکھاوے کے لیے نہ ہوں، تمہارے ونڈر سائنز میریکلز اپنی بادشاہت کے لیے نہ ہوں بلکہ خدا کی بادشاہت کے لیے ہوں۔ The second mystery was he was justified by the Spirit۔ پاک روح نے جسٹیفائی اس ذات کو کیا ہے، روح القدس کی قدرت سے وہ پیدا ہوا، اور جو روح القدس کی قدرت سے پیدا ہو رہا اس کا کیا نام رکھا گیا جی؟ یسوع، یشو، یاشوا، ایمانویل، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تیسری چیز،
یہ بڑی خوبصورت چیز ہے, بہت بڑا بھید ہے یہ. سین آف اینجلز, فرشتوں کو دکھائی دینا. یوحنا کی انجیل پہلا باب 18ویں آیت. خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا. کیا جی؟ خدا کو کسی نے دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا؟ اچھا, کون کہہ رہا ہے یہ؟ اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. آمین. خدا کو کسی نے نہیں دیکھا. آپ کو پتا ہے جو فرشتے خدا کی حضوری میں کھڑے رہتے ہیں وہ بھی خدا کو دیکھ نہیں سکتے ہیں. کتنوں کو یہ پتا ہے؟ جو خدا کی حضوری کے اندر فرشتے کھڑے رہتے ہیں وہ بھی اس کو دیکھ نہیں سکتے. وہ اپنے پروں سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتے ہیں تاکہ بھسم نہ ہو جائیں گے. میں جب یسوع مسیح کی جو برتھ ہے اس کو دیکھتا ہوں, سارے ایونٹ کو دیکھتا ہوں, تو وہاں پر مجھے ملتا ہے کہ فرشتے بڑے خوش ہیں. ڈولیاں دیا ڈولیاں, ہاں جی, ٹولکیاں لے کے, واجے لے کے خداوند کی تمجید کر رہے ہیں. آج تو یہ یہاں پر اب کرسمس میں نظر نہیں آتا, لیکن ہمارے دور میں بڑا عام تھا. لیکن آسمان پر بڑی خوشی ہے, آسمان شادمان ہے کہ جب سے سب کچھ کریٹ کیا گیا, فرشتے بھی بنائے گئے, کسی نے خدا کو نہیں دیکھا ہے. لیکن ایک وقت آ گیا ہے جب وہ خدا کو بھی دیکھ سکیں گے جس کا نام یسوع مسیح ہے. ہاللیلویا. کبھی کسی نے خدا کو, لیکن فرشتے کیوں خوش نے؟ اب وہ خدا کو دیکھ سکیں گے جو کہ مولود مقدس ہے. ہاللیلویا. Now they can see Jesus. He is God. وہ تو اس کی حضوری میں کھڑے رہتے تھے, ہاں, دیکھ نہیں سکتے تھے اس کو, لیکن خدا نے اپنے آپ کو آپ کے لیے اور میرے لیے اس جگہ پر کھڑا کر دیا کہ فرشتے بھی جو ہیں وہ ہمیں, وہ یسوع مسیح کو دیکھ سکیں. اور آگے کیا لکھا ہے؟ بیٹے نے کیا کیا جی؟ بیٹے نے مینیفیسٹ کیا ہے کس کو؟ خدا کو. اور اب فرشتے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. That is the joy in heavens when he was born. جب وہ پیدا ہوا تو یہ جوائے تھی آسمانوں میں. فرشتے گا رہے تھے, پرستش کر رہے تھے, ٹولیاں بنا بنا کر. میں تو دیکھتا ہوں کہ وہ زمین پر شاید چند ایک کی آئے ہوں, لیکن آسمان پر کتنی شادمانی ہوگی. خدا کو تو کسی نے نہیں دیکھا, لیکن اب جو مولود مقدس خدا کا بیٹا ہے اس کو فرشتے دیکھ سکیں گے, اس کی پرستش کر سکیں گے اور کہیں گے کہ ذبح کیا ہوا برا ہی عزت اور دولت اور قدرت اور تمجید کے لائق ہے. ہاللیلویا. پہلے تو اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے. Isn't it a big mystery? یہ بہت بڑا بھید نہیں ہے. اس نے اپنے آپ کو صرف آپ پر ظاہر نہیں کیا, اس نے کل مخلوقات کے اوپر اپنے آپ کو ظاہر کر دیا ہے. ہاللیلویا. کہیں ہاللیلویا. اس نے سب کے اوپر اپنے آپ کو ظاہر کر دیا ہے. ہاللیلویا. او ہاللیلویا. او ابلیس بھی اب اس سے کامتا ہے. ہاللیلویا. وہ کہتا ہے یسوع دا نام نہ لا, او یسوع دا نام نہ لو. اور سانو فیل ہوندا ہے کہ اسی اگ تے گندک دی جھیل چ آ گئے ہیں. او ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں نہ ڈال. او واہ 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 واہ. فورتھ مسٹری, he was preached in Gentiles. قوموں میں اس کی منادی کی گئی.
मरकस की इंजील 16वां बाब 15वीं आयत, जल्दी जल्दी बढ़े आगे। हालेलुया। मरकस की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 15 आयत में यहाँ यूँ मरकूम है, और उसने उनसे कहा, तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने इंजील की मुनादी करो। आमीन आमीन। उसकी मुनादी कहाँ की गई जी? सिर्फ यरूशलेम में? यहूदिया सामरिया, ज़मीन की इंतहा तक वो मेरे गवाह होंगे। कौन? जो खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। कौन जी? कौन है वो? कितने ने? कितने हैं खुदा के बेटे और बेटियां? क्या लिखा है कि वो ज़मीन की इंतहा तक मेरे क्या गवाह होंगे? कि जिस खुदा को तुम ढूंढ रहे थे वो यीशु मसीह के अंदर जाहिर हो गया है। हालेलुया। मिलना चाहते हो उसको? आप उसका इमेज ना बनाओ, आप ना उसका इमेज बनाओ, ना जिससे वो पैदा हुआ है उसका इमेज बनाओ। अब इमेज की ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ यीशु है और सिर्फ यीशु है। हालेलुया। एक ही रास्ता है। उसने कहा राह, हक और जिंदगी मेरे वसीले के बगैर कोई शख्स भी क्या कर नहीं सकता जी। ते मेले लगाना बंद कर दो, मेले लाने बंद कर दो, क्योंकि रास्ता एक ही है। हालेलुया। और उसका नाम है यीशु मसीह, जो मौलूदे मुकद्दस मैनिफेस्टेड गॉड है। हालेलुया। हालेलुया। और उसके गवाह कौन है? कौन है जी? आप गवाह हैं? क्या आपने कभी किसी को बताया कि आप उसके गवाह हैं? कितने लोग? बहुत सारे लोग मुस्लिम्स में रहते हैं, काम करते हैं गैर कौमों के अंदर। कितने लोग हैं? क्या आपने उन्हें कभी बताया कि यीशु मसीह वाहिद हल है इस दुनिया का? कभी बताया है? There is no other way. There is no other way. Jesus is the only way to heaven. The mystery is that he was not only preached in Gentiles, but सिर्फ प्रीच नहीं किया गया उसको, बल्कि जिनको प्रीच किया गया वो ईमान भी ले आए। They believed. Why they believed? They didn't see God, they didn't see Jesus, but they see us. वो ईमान क्यों लेकर आए? क्योंकि उन्हें हमें देखा है कि हम मसीह की शबीह पर हैं। हमारा किरदार, हमारा उठना बैठना, हमारे अंदर जो कुदरत है वो सब की सब यीशु मसीह के जैसी है। तो उन्होंने भी कबूल कर लिया कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। यीशु मसीह को अपनी ज़ात के अंदर से जाहिर करने से लोग ईमान ले आएंगे कि यीशु मसीह निजात दहिंदा है। वैसे नहीं, कहानियां नहीं। कहानियां तो होर भी बड़े मजहबां दियां ने, उन्होंने ऐ करता, उन्होंने ऐ करता, उन्होंने ऐ करता। नो, इफ यू वांट दैट पीपल बिलीव ऑन जीसस, you want to preach the gospel and you want people to believe Jesus, then you have to show Jesus. आपको अपने अंदर से यीशु को दिखाना है। अगर अंदर से ही नहीं दिखा तो क्या फायदा? लोग नहीं ईमान लाएंगे। दुनिया ईमान इसलिए लाई है क्योंकि रसूलों के अंदर से यीशु मसीह नजर आ रहा। उन्होंने उसे देखा, हाँ जी, और फिर की कीता? गौर ना देखा। कीमत दे मेडिटेट ऑन हिम। भाई साहब क्या आ गया यीशु के अंदर? क्या था? वो जिंदगी जो आदमियों का नूर है वो उसके अंदर थी, और जब वो हमारे अंदर आ गई, वो जिंदगी जो नूर है, तब लोगों ने जब हमें देखा, रसूलों को देखा, तो लोग ईमान ले आए कि यीशु मसीह ही निजात दहिंदा है। आमीन।
ਖਾਲੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। Don't go to the people without prepare yourself on the image of God. Go to the court, your room, prepare yourself. Make yourself holy first. Ask Holy Spirit to come into your heart. Cleanse you. और फिर आप जब उस खास एटमॉस्फेयर में मसीह की शबी और उसकी ज़िंदगी को अपने अंदर रखे हुए, उसके नूर को अपने अंदर रखे हुए उस कमरे से बाहर निकलेंगे और मुनादी करेंगे, तो यीशु मसीह आपके अंदर से ज़ाहिर होगा और लोग ईमान ले आएंगे। खाली मुनादी कुछ नहीं जे कहती, जितनी मर्जी जा के करो। नो, ईमान ये इसलिए ले आए कि उन 12 के अंदर से खुदा का जलाल ज़ाहिर होता था। हालेलुया। बल्कि 120 की जमात के अंदर पढ़ दे ज़रा रोमन 6:6। हालेलुया। रोमियो की किताब उसका 6वां बाब उसकी 6वीं आयत में यहाँ यूँ मरकूम है। हालेलुया। चुनाचा हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। आमीन। वो दुनिया में इसलिए आया कि वो गुनाह का बदन ख़त्म हो जाए और हम एक नया बदन ले लें। और वो बदन क्या है? यीशु मसीह। हम उसको पहन लें। अगर आज तक आप उसके बदन के बगैर रह रहे हैं तो अभी भी आप गुनाह में हैं। क्या लिखा है जी? गुनाह का बदन क्या हुआ जी? कब ये बेकार होगा? गुनाह की गुलामी में। गुलामी ही खत्म हो जाएगी। कब? जब हम यीशु मसीह को पहन लेंगे। ऊपर यीशु मसीह होगा तो अंदर जो गुनाह का बदन है वो बेकार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अगर यीशु नजर नहीं आ रहा तो फिर गुनाह दा बदन तरक्की करेगा। साडे अंदरों नाफरमानियां, साडे अंदरों खुदा दे नाल बगावत, हड हरामी, ईगो, शख्सी प्रस्ती, क्या कहते हैं उसे, सेल्फ सेंटर्ड, अपनी जात के गिर्द घूमने वाले लोग बन जाएंगे। फिर हर तरफ हमें अपना आप ही नजर आएगा। ओ मैं ते बड़ा वड्डा खादम हां। फिर आप लोगों के मुंह से अपनी तारीफ सुनना पसंद करेंगे। फिर आप लोगों को कहेंगे, हाँ बताएं मैंने आपके लिए क्या क्या किया है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ऊपर नहीं हो। लेकिन अगर मसीह होगा तो फिर क्या होगा? ह्यूमिलिटी होगी, आजिज़ी होगी, हम्बलनेस होगी और खुदा का जलाल होगा। हालेलुया। समझ आ रही है कि नहीं? कितने लोगों को आ रही समझ? बच्चों को भी आ रही? इनसे इसके बाद मैंने पॉइंट सारे पूछने हैं इनसे। 6 पॉइंट्स हैं, याद रखें। किसी से भी पूछे जा सकते हैं। क्या क्या है? जरा एक दफा रिवाइज कर ले। क्या जी? मैनिफेस्टेशन इन फ्लैश, justified in spirit, seen of angels, preached in Gentiles. बच्चियां ने कीता है। Believe it on. Last thing, the great mystery. बहुत बड़ी मिस्ट्री है। He was the first. सुने ध्यान से जो मैं कहने लगा। He was the first among the children of God. He was the first who received up glory. वो पहला बेटा हुआ, पहला आदम
ہوا جو جلال میں اٹھایا گیا. ہاللیلویا، اوہ ہاللیلویا. اب جتنے آدم اس میں پیدا ہوں گے وہ بھی جلال میں اٹھائے جائیں گے. ہاللیلویا. وہ پہلا تھا جو جلال میں اٹھایا گیا. اب جتنے اس میں پیدا ہوں گے ان پر موت کا کوئی اختیار نہیں ہے. ہاللیلویا. داؤد صاحب سمجھ آئی؟ بہت بڑی ریویلیشن ہے. Now you don't have any control of death. پڑھیں ذرا ہبرو فرسٹ پہلی 4 آیات. عبرانیوں پڑھو. پہلی سے 4 آیات. اگلی زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح ہاں جی نبیوں کی معرفت کلام کر کے ہاں اس زمانہ کی آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم میں بھی پیدا کیے. اور اس نے جلال کا پرتو اور پرتو جلال کا پرتو اور اس امیج ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. وہ گناہوں کو دھو کر عالم والا پر کبریا کی دائنی طرف جا بیٹھا اور فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا. آمین. مسٹری سمجھے ہو کچھ تھوڑی بہتی کہ نہیں؟ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ وہ جو خدا کی امیج پر بنایا گیا تھا آدم اور ہوا وہ جلال پا سکے. خدا نو اتنا کچھ کھیڈن کھوڈن کی ضرورت نہیں سی. He usually don't do that. He don't need it to do. Because you are made and I am made in his image. میں اور آپ اس کے امیج پر بنائے گئے تھے اور وہ ملاقات کے لیے آتا تھا آپ سے اور میرے سے ملنے کے لیے. اب وہ آپ کی شکل میں اور میری شکل میں ظاہر ہوا ہے. فرق یہ ہے کہ میں نسل در نسل گناہ میں پیدا ہوا ہوں، لیکن وہ پاک ذات ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا ہے. پہلا آدم ہے جو روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا ہے. اور اس نے اپنی ذات میں کہا کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا. پہلا آدم جو کہتا ہے کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے. وہ آدم جلال پا گیا. آدم جلال پایا ہے جس کا نام یسوع رکھا گیا. آدم نیا آدم جلال کیوں پایا اس نے؟ وہ تو میراث میں پہلے سے جلال پا چکا تھا. دوبارہ جلال کیوں دیا گیا اس کو؟ دوبارہ اس لیے دیا گیا کہ وہ انسانی صورت میں ظاہر ہو کر بھی خدا کا پیارا بیٹا کہلایا اور اس نے ساری چیزوں کو پورا کر کے باپ کے جلال میں دوبارہ سے داخل ہو گیا آدم کی صورت میں. ہاللیلویا. پہلا ہے جو کبریا کی دائنی طرف بیٹھا ہے، یسوع مسیح ہمارا بڑا بھائی. اور اپنے لوگوں کو وہ کیا کہتا ہے؟ اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، آؤ جو میں نے جگہ لی ہے تم بھی میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. ہاللیلویا. کیونکہ وہ بیٹھ گیا ہے. ہاللیلویا. ربوری شندر کارا والا. ہاللیلویا. وہ بیٹھا ہے. وہ آپ کو بھی کہتا ہے آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، آؤ میرے دائنی طرف بیٹھ جاؤ. Nobody can. کوئی بھی بیٹھ نہیں سکتا کیونکہ وہ اکیلا ہے جو وہاں پر بیٹھا ہے، لیکن وہ ان کو دعوت دیتا ہے جو اس پر ایمان لاتے اور اس کے نام سے کہلاتے ہیں. وہ کہتا ہے آؤ، باپ نے مجھے جلال دیا ہے اور یہ جلال
میں اپنے باپ کے مبارک لوگوں کو بھی دیتا ہوں. اور صرف یہ نہیں، وہ وہاں پر بیٹھ گیا کبریا کی دائیں طرف. پہلا آدم جو پاک ہے، پہلا آدم جو پاک ہے وہ بیٹھا، جس کا نام یسوع مسیح رکھا گیا. وہ کیا کرتا ہے؟ جب زمین پر اس کے لوگ گناہ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پہلا آدم اپنے لہو کو باپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے. اور آپ کی اور میری مخلصی ہو جاتی ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ جلال پا گیا ہے. اس سے بڑی محبت کون کر سکتا ہے؟ ہاللیلویا. اسی تے اپنے بڑے بھرا نوں شاید بھاجن بھی نہیں کہندے، سمجھو کہ نہیں، لیکن وہ بڑا بھائی ہمیں اپنے جلال میں شامل کر رہا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. وہ بڑا بھائی کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنے جلال میں ہمیں شامل کر رہا ہے اور کہتا ہے اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، میرے دہنے طرف آ کر بیٹھ جاؤ. How great is the mystery. اس سے بڑا بھید کیا ہے؟ وہ خود بھی جلال میں اٹھایا گیا اور ہمیں بھی جلال دے رہا ہے. پڑھیں ذرا حوالہ پہلا کرنتھیوں 2 باب 7 آیت سے 10 آیت. بڑی خوبصورت چیزیں ہیں، یہ یاد رہے گا ساری زندگی آپ کو. بچے ریڈی رہے. 6 پوائنٹس. ہاللیلویا. بلکہ ہم خدا کی وہ پوشیدہ حکمت بھید کے طور پر بیان کرتے ہیں جو خدا نے جہان کے شروع سے پیشتر ہمارے جلال کے واسطے مقرر کی تھی. ایک منٹ. ہم خدا کے وہ پوشیدہ حکمت بھید کے طور پر بیان کرتے ہیں. یہ پوشیدہ حکمت جو میں نے آپ کو بتائی ہے، the mystery of godliness، بیان کرتے ہیں جو خدا نے جہان کے شروع پیشتر، اس سے پہلے کہ ساری چیزیں وجود میں آتی، اس سے پیشتر ہی ہمارے واسطے، ہمارے جلال کے واسطے مقرر کی تھی. کس کے جلال کے لیے؟ آپ کے جلال کے لیے. اس سے پہلے کہ جہان بنائے جاتے، خدا نے آپ کو گلوریفائی کرنے کے لیے یہ بھید آپ کے سپرد کر دیا ہے کہ یسوع مسیح پر جو ایمان لے آتا ہے وہ خدا کے گھرانے میں شامل ہو جاتا ہے. آگے بڑھے. اب اس بھید کو جو مسٹری ہے، اس جہان کے ستاروں میں سے کسی نے نہ سمجھا، کیونکہ اگر سمجھتے تو جلال کے خداون کو مصلوب نہ کرتے، بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیزیں آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئی، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی. ہاللیلویا، ہاللیلویا. کن کے لیے؟ جو محبت کرنے والے ہیں. کن کے لیے جی؟ میں اپنے پورے دل، اپنی جان، اپنی عقل اور طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھوں گا. ہاللیلویا. پہلا حکم تو یہی ہے، اور افضل کیا ہے؟ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. ہاللیلویا. سب چیزیں تیار کر دی ہیں، لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر مینیفسٹ اج تاڑے تے ہو گیا اے پیت. کدے وسیلے نال؟ پاسٹر جوید روف دے وسیلے نال نہیں. کدے وسیلے نال؟ روح القدس کے وسیلہ سے. بلکہ خدا کے تہ کی باتیں، روح کی سب باتیں، ہاں جی، بلکہ خدا کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے.
کون؟ روح القدس. خدا کے طے کی باتیں جڑی چھپیاں ہوئیاں گلاں نے تے حالے بھی اپنی ذات چی جینا جے تے جاؤ جیو. حالے بھی اپنی ایگو نو نہیں سیکریفائز کر دے تو یسوع مسیح کیا کہے گا؟ میری تم سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی. میری تم سے میں تو تانوں نہیں جاندا. وہ کہے گا میں تانوں نہیں جاندا. کون ہو تسی؟ او یسوع میں پادری جوید رؤف جیسے ٹی وی دا مالک. کہے گا نو 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 آئی ڈونٹ نو. میری تو تیرے تک کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی. لیکن اگر وہی جاوید رؤف چھوٹی چھوٹی پاک روح کی چیزوں کو ماننا شروع کرے گا اور خدا کے بھید کو اپنے اندر رکھ لے گا اور خدا کی آواز کے لیے اپنے آپ کو سینسٹیو کر دے گا تو یسوع مسیح کہے گا آئے پیارے جاوید آ میری دہنی طرف بیٹھ. ہاللیلویا ہاللیلویا. Think of yourself. You are actually disrespecting Holy Spirit. جب کوئی شخص روح کی آواز کو سن کر بھی عمل نہیں کرتا تو یہ کیا ہے؟ روح کی بے عزتی ہے. تو کیا لکھا یسوع نے کیا کہا؟ سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. کیڑے کیڑا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ سارے ہی. ہاں سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. جو مرضی کرو معاف ہو جائے گا. لیکن ایک چیز معاف نہیں ہوئے گی کہ روح القدس کی انسلٹ معاف نہیں ہوگی. اور آج ایماندار اس کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. They are insulting Holy Spirit. وہ سوچتے ہیں کہ پاک روح جب ان سے کلام کرتا ہے تو وہی کلام ہے. اگر کسی اور کے ذریعے سے کلام کرے گا تو وہ کلام نہیں ہے. یہ ہے نا پیسہ. مطلب کہ اگر پاک روح ان کے ذریعے سے بات کرے تو وہ روح القدس کی طرف سے ہے. لیکن اگر خادم کے ذریعے کسی اور کے ذریعے سے بات کرے نو ہم نہیں مانتے. روح القدس دا تانوں پتہ ہی نہیں. وہ تو کھوتے دے وچوں بھی کلام کر دیندا ہے. کردا نا جی کردا ہے. ساؤل دی کیتا بلام دی گدی نے کی کیتا. ایویں نہیں یسوع نے کیا سی اگر یہ چپ ہو جائیں تو پتھر بھی چلا اٹھے. He can do anything. If you are not up to his benchmark, he will use someone else then. انہیں نہ غرور چ رہو کہ میں ہی پھنے خان ہاں. نا 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 نا. اگر آپ نا فرمان ہوں گے خدا کسی اور کو کھڑا کر دے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس لیے خوش ہوا کریں کہ خداوند نے آپ کو چن لیا ہے. He focused you. He appointed you. He gave you respect. He gave you respect. خدا نے عزت دی ہے. اس عزت کی حفاظت کرے اور اپنے ایمان کو تھامے رکھے. ہاللیلویا ہاللیلویا. آئے اپنے سروں کو جھکائے کھڑے ہو جائے اور دعا کرنا شروع کریں. ہاللیلویا. میں جو پاپوں میں ڈوبا ہوا تھا اور جو تجھ سے دور ہوا تھا. میں جو پاپوں میں ڈوبا ہوا تھا اور جو تجھ سے دور ہوا تھا. تو نے مجھے ہے بچایا اپنی راہ پر چلایا. تو نے مجھے ہے بچایا اپنی راہ پر چلایا. میں دھنیہ واد کرتا رہوں گا یسوع. دھنیہ واد کرتا رہوں گا. میں دھنیہ واد کرتا رہوں گا یسوع. دھنیہ واد
सब लोग। यीशु ने ऐसा प्यार जताया, मुझको खुदा का बेटा बनाया, अपना लहू है बहाया, जीवन नया है दिलाया, अपना लहू है बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता